معصومین کی روایت ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہے، روزہ سارے اعضائے بدن کا روزہ ہے. یعنی آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، سوچوں کا بھی روزہ ہے. تب کہیں جا کر یہ روزہ اس قابل ہوگا کہ خدا جس کی جزا بن جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ بہرحال بزرگ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بچے بڑے شوق سے روزے رکھتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی رکھیں. آپ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے، آپ اس بچے کو بولیں گے جس کے اوپر روزہ واجب بھی نہیں ہوا وہ پھر بھی رکھتا ہے، دیکھتا ہے گھر میں لوگ رکھ رہے ہیں میں بھی رکھوں گا. آپ اس کو بولیں پانی پی لو، نہیں پیے گا. اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ چاہے تو وضو کرتے وقت کلی میں پانی پی جائے، نہیں پیتا. وہ الگ بات ہے، گرمی اب تو ماشاءاللہ موسم اچھا ہے، گرمیوں میں آدمی وضو بہت کرتا ہے تاکہ کسی طریقے سے کچھ تری باقی رہے آدمی کے اندر. لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ یہ کون سی چیز ہے جس نے اس بچے کو بھی روکا ہوا ہے. کوئی تو چیز ہے، کیا ہے؟ یعنی اس مہینے میں ایسا کیا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتا پورا سال وہ بھی مسلمان بن جاتا ہے؟ کوئی تو ہے اس مہینے میں. ذہن محترم دیکھیں، پروردگار کے لیے ہر روز ایک ہی ہے، ہر شب ایک ہی ہے، سب اس کی مملکت ہے، سب اس کی حکومت ہے. روزہ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو فزیکلی؟ کہ چاند کی موومنٹ آپ کو بتاتی ہے کہ اب یہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہی رات ہے، وہی شب ہے، لیکن اس پوری کائنات میں خدا کچھ مختص، کچھ ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس میں سانس لینا بھی عبادت بن جاتا ہے. اس سانس لینا تسبیح کیسے بنے گا؟ بھئی تسبیح کے لیے کیا ہے کہ انسان کم از کم ہاتھ میں تسبیح پکڑے، ہاتھ میں نہ پکڑے تو زبان سے ذکر کرے اور توجہ کے ساتھ ذکر کرے. توجہ کے ساتھ آپ کوئی ذکر کریں گے، خدا کی حمد و ثنا کریں گے تو ہاں کہیں گے خدا کی تسبیح کر رہا ہے. لیکن اس مہینے کی آکسیجن جو آپ سانس لیتے ہیں، آکسیجن میں پروردگار کچھ ایسا ملا دیتا ہے کہ آپ نے کیا کہا اس نے تسبیح کر لی ہے. یعنی اس میں میرا کوئی کمال، اس میں خدا خود خاص کچھ کرتا ہے. ذہن محترم اب آپ دیکھیں کہ یہ طاقت، ایک برتن ہوتا ہے نا، ظرف ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا بڑا برتن ہے کہ آپ چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں. آپ بارش کے پانی کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں کہ بڑا سا کنواں کھود دو، ٹینکی بنا لو، پانی ہے. جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا پانی آئے گا. دنیا کی کسی چیز میں اتنی ظرفیت نہیں تھی کہ قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جب اس قرآن کو اتارا، اس امانت کو، تو کسی چیز نے اسے قبول نہیں کیا، کسی چیز نے قبول سوائے قلب پیغمبر کے. سوائے قلب پیغمبر پہ یہ قرآن کہیں اور نازل نہیں ہوا. لیکن ایسا کیا ہے اس قرآن کے اندر کہ وہ بہرحال آپ ماہ مبارک ہے انشاءاللہ رمضان میں قرآن کا مہینہ ہے، باہر کا مہینہ ہے، قرآن کی باہر. لیکن اس مہینے کے اندر پروردگار نے اس ظرفیت کو رکھا، اس کمال کو رکھا کہ جو چیز کہیں اتر نہیں سکتی تھی وہ اس مہینے کی طاق راتوں میں اتری ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ پوری سال کی راتوں کو جاگ کر انہوں نے ماہ مبارک کی راتوں میں اور باقی راتوں میں فرق کو محسوس کیا. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے، آپ ماشاءاللہ سب اچھے ہیں، ہمارے لیے ماہ مبارک جب آتا ہے نا تو اچھا چاند نکل گیا، اچھا ہو گیا، چلو جی سحری کا انتظام کر لو. ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں چلو جی تراویح شروع ہو گئی ہے، اب تراویح پڑھ لیتے ہیں.
ہر کو شہری کا انتظام کرتا ہے وہ کرتا ہے. ہم اس طرح داخل ہوتے ہیں, اس طرح ماہ مبارک میں جو داخل ہوتا ہے نا اس کو بہت کمی ہے کچھ مل جائے. جو رجب سے شعبان سے تیاری کرتا ہے اسے ماہ مبارک ملتا ہے, کیونکہ رجب مہینہ ہے تخلیہ, صاف کرو, صفائی کرو. یہ جو کچرا آ گیا ہے پورا سال, یہ جو زنگ آ گیا ہے منافقتوں کا, تہمتوں کا, غیبتوں کا, جھوٹ کا, بہتان کا, غلط نگاہوں کا, اس کو صاف کرو. رجب میں صاف کرو, شعبان میں اس قابل کرو کہ اس میں بیج ڈالا جائے. رمضان تو نتیجے کا مہینہ ہے, جس نے بویا ہوگا اس رمضان میں وہ پھل کھائے گا. لیکن اب میرے جیسا مسلمان اس مہینے میں سر پہ ٹوپی رکھے, چلو جی روزے ہو گئے شروع, چلو جی ماشاءاللہ افطاری کرو, کھاؤ پیو, ٹھیک ہے. ٹی وی بھی افطاری کرا رہا ہے, ہر کوئی مسلمان ہو گیا, چینل بھی مسلمان ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن عزیزان محترم, جس طرح مولانا صاحب نے دقیق آپ کو کہا کہ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ فرصتیں, یہ لمحے, یہ رات اور یہ دن پورا سال نہیں ہے. شاید ہماری آنکھ کھل جائے باطن کی تو ہمیں نظر آئے کہ اس مہینے میں کیا اتر رہا ہے. ایک لمحے کے لیے انسان غافل نہ ہو, ایک لمحے کے لیے. جس طرح آپ ہائی وے پہ, موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہیں اور آپ فاسٹ لین میں گاڑی چلا رہے ہو, آپ دھیان ادھر ادھر نہیں کرتے, فون یوز کرتے وقت احتیاط کرتے ہیں, بات کرتے وقت احتیاط کرتے ہیں, کچھ پی رہے ہو احتیاط. کیوں؟ ذرا سی غلطی حادثے کا باعث بن سکتی ہے. یہ مہینہ بالکل ایسے ہی ہے. تبھی تو ایک اور دعا صحیفے سجادیہ میں کہ جو استقبال ماہ مبارک کے بعد ہے, یعنی ودائے رمضان, ودا یعنی آپ اس کو خدا حافظ کر رہے ہیں, اس وقت جو امام کی کیفیت ہے اس کو بھی پہلے پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ اس مہینے میں کیا کھونے والے ہیں. مولا فرماتے کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا. ہم میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم, ہم تو کہتے ہیں چاند 25 کو نکل آئے, اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے, بس ٹھیک ہے مولانا 23 تک ہوگا, بس اب کافی ہے, بتا آگے. ایسی ہماری کیفیت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی عبادتوں کی لذت کو حاصل نہیں کر رہا ہے. یہ خدا کا کرم ہے کہ اس ماہ مبارک میں مسجدیں آباد ہیں. فجر میں بھی ماشاءاللہ لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ظہر میں بھی, پہلا جو جہاں کام کرتے ہیں مسجدیں, مغرب عشاء, یعنی برکتیں اس مہینے کی ہیں. ہم تو وہی مسلمان ہیں جو پہلے بھی تھے. یہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں ہوتا, یہ اوپر والے کا ایکسٹرا کرم ہے, وہ ہمیں زیادہ دے دیتا ہے. تو بہرحال یہ مقدمہ تھا. مجلس میں ابھی دوبارہ شروع کرتا ہوں. صلوات بھیج دے محمد بہرحال آپ تھکے تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ, اور تکڑا ویسے یا رسول اللہ, ویسے بھی آپ نے افطار تک کہاں جانا ہے, کیا کریں گے گھر میں؟ افطاری آپ کو کرا رہے ہیں, جب تک آپ بیٹھے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماہ مبارک کے جب آپ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ایک دفعہ اس مہینے میں احکامات کو بھی دیکھ لیا کریں. یہ بھی ضروری ہے, گو کہ سب کو آتے ہیں, کوئی اس میں بری بات نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات انسان ہے بھول جاتا ہے اس مہینے میں سفر کے احکام کیا ہیں, اس مہینے میں جو ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. بعض اوقات انسان خامخواہ کی چیزوں میں کنفیوز رہتا ہے. مولانا صاحب ہر سال پوچھتا ہے تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ بھائی نہیں ٹوٹے گا, روزہ اتنا ہلکا نہیں ہے. روزے کی اپنی شرائط ہیں بہرحال, لیکن سیکھنے چاہیے, بری بات نہیں ہے. کوشش کریں اس مہینے میں مذہبی چیزوں کو زیادہ سیکھیں. ویسے انسان مسلمان ہوا ہے, اپنی قرأت اچھی کریں, قرآن کی تلاوت اچھی کریں, نماز کی. علماء اکرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں تاکہ اس مہینے سے بھرپور فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جائے. عزیزان محترم, پروردگار